کنڈر لائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ابھی ہم بات کریں گے سمپل جو یوز آف ہیز ہیو ہیڈ ہے کہ وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پریزنٹ کی کنڈیشن میں اگر کسی چیز کی کوئی ملکیت وغیرہ ظاہر کی گئی ہے تو ہیز ہیو استعمال ہوگا، اور پاسٹ کی صورت میں جو ہے ہیڈ استعمال ہوگا۔ تو اس میں بھی فارمولا وہی رہے گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے جو سبجیکٹ ہے پازیٹیو سینٹینس اسرٹیو سینٹینسز کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا ہیز ہیو جو بھی آپ نے ان میں سے ہیلپنگ ورک ہیڈ ہے جو بھی استعمال کرنا ہے وہ آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جس چیز کی پوزیشن ہے اس کی بات ہوگی۔ تو اگر پریزنٹ ٹینس میں کسی چیز یا شخص کا قبضہ کسی دوسری چیز پر ظاہر کرنا ہو تو سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو لگاتے ہیں۔ ہیز اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب سبجیکٹ سنگولر تھرڈ پرسن ہو۔ سنگولر تھرڈ پرسن سے مراد یہ ہے جیسا کہ سنگولر تھرڈ پرسن میں شامل ہے آپ کا ہی شی اٹ، یا پھر سنگولر کو ناؤن بھی ہو سکتا ہے جیسے اسلم، اکرم، ندا ایٹسٹرا۔ باقی تمام پرسن اور نمبرز جمع یا واحد کے سبجیکٹ کے بعد ہیو لگاتے ہیں۔ اگر یہی بات پاسٹ ٹینس میں ظاہر کرنی ہو تو پرسن اور ہر نمبر کے سبجیکٹ کے بعد ہیڈ لگتا ہے۔ اگر فقرے سوالیہ ہوں تو ڈیفینیٹلی ہیز یا ہیو جو ہے وہ شروع میں آ جائے گا، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ اور اسی طرح اگر فقرے جو ہے وہ نیگیٹو ہوں تو ہیز ہیو ہیڈ کے بعد فقرے کی بناوٹ کے لحاظ سے نو یا ناٹ لگاتے ہیں۔ تو چند مثالیں دیکھتے ہیں، ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں۔ میرے پاس کئی کتابیں ہیں، آئی ہیو مینی بکس۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھی لغت ہے، ہمارے اب یہ سبجیکٹ ہے۔ وی پاس ہے ہیو، وی ہیو اے ویری گڈ ڈکشنری۔ اس کے پاس ایک گیند ہے، ہی یا شی ہیز اے بال۔ ان کے پاس کئی قمیصیں ہیں، دے ہیو مینی شرٹس۔ اس عورت کے پاس ایک عمدہ مکان ہے، دیٹ لیڈی ہیز اے فائن ہاؤس، یا خوبصورت اگر کرنا ہے تو بیوٹیفل ہاؤس کر سکتے ہیں۔ کیا سعید کے پاس ایک نئی ٹوپی ہے، ہیز سعید اے نیو کیپ۔ اس کے پاس 2 شکاری کتے تھے۔ اب یہاں پہ پاسٹ کی بات آ رہی ہے تو ہیز ہیو کی جگہ ہیڈ آ جائے گا۔ اس کے پاس 2 شکاری کتے تھے، ہی ہیڈ 2 ہی ہیڈ 2 ہاؤنڈز۔ کیا اس گائے کی دم ہے، ہیز دیٹ کاؤ اے ٹیل۔ کیا تمہیں کل زکام تھا، ہیڈ یو فلو یسٹرڈے۔ کیا ہمارے پاس پالتو کبوتر نہیں، ہیو وی نہیں ہیں۔ کیا ہمارے پاس پالتو کبوتر نہیں ہے، ہیو وی ناٹ پیٹ پیجنز۔ میرے پاس کلائی کی ایک گھڑی ہے، آئی ہیو اے رسٹ واچ۔ مجھے زکام اور بخار ہے، آئی ہیو فلو یا کولڈ، آئی ہیو کولڈ اینڈ فیور۔ میری جیب میں 10 روپے کے 5 نوٹ ہیں، آئی ہیو 5 نوٹس آف 10 روپیز ایچ۔ اس شہر کی گلیاں گندی اور تنگ ہیں، دی اسٹریٹس آف دیٹ سٹی آر ڈرٹی اینڈ نیرو۔ اس لڑکی کے بال گھنگریالے ہیں، دیٹ گرل ہیز کرلڈ ہیئر۔ مجھے آج سخت سر درد ہے، آئی ہیو سیویئر ہیڈیک ٹوڈے۔ اس شہر میں کوئی قابل دید عمارت نہیں ہے، اس شہر میں کوئی قابل دید عمارت نہیں ہے، دس سٹی
ہیز نو ورتھ سینگ بلڈنگ. کیا آپ کے پاس 1 روپے کی ریزگاری ہے؟ ڈو یو ہیو چینج آف 1 روپی؟ کل میں بال بچا. یسٹرڈے آئی ہیڈ اے نیرو اسکیپ. اس کے پاس کوئی شکاری کتا نہ تھا. ہی ہیڈ نو ہاؤنڈ. کل میں نے گرم پانی سے غسل کیا. یسٹرڈے آئی ہیڈ باتھ آئی ہیڈ اے ہاٹ واٹر باتھ. کیا اسے تیز بخار ہے؟ ہیز ہی ہائی فیور؟ اس غریب بوڑھے کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. دس پور مین ہیز نو میل. کیا اس اسکول میں 20 کمرے ہیں؟ ہیز دس اسکول 20 رومز؟ میرے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے. آئی ہیو نو اسپیئر ٹائم. مجھے اس معاملہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دس میٹر. کیا تمہارے پاس کوئی فالتو اینک ہے؟ ڈو یو ہیو اے اسپیئر اسپیکٹیکلس؟ ان کے پاس 2 درجن سیب نہ تھے. دے ہیڈ ناٹ 2 ڈزن ایپلس. کیا آپ کے مکان کی 3 منزلیں ہیں؟ ہیز یور ہاؤس 3 اسٹوریز؟ کیا آپ کو میرے خلاف کوئی شکایت تھی؟ ہیڈ یو؟ کیا آپ کو میرے خلاف کوئی شکایت تھی؟ اب یہاں پہ پاسٹ آ رہا ہے تو اس لیے ہیڈ یو اینی کمپلینٹ اگینسٹ می. تو یہ تھا آج ہیز ہیو ہیڈ کا استعمال. اور ان فکروں کی پریکٹس لازمی کیجیے. جتنا پریکٹس کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لکھنے میں اور رائٹنگ میں اور یہ فلو آئے گا.